آقا امام الانبیاء کو جب معراج شریف ہوئی نا، 50,000 سال کا دن ہے وہ رات، جس رات کو آقا امام الانبیاء کو معراج ہوئی وہ رات 50,000 سال کی رات ہے۔ آپ گئے، اتنا لمبا چوڑا سفر کیا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، پھر نمازوں کا روزوں کا تحفہ بھی لے کر آئے۔ تو اللہ رب العالمین سے عرض کی، یا اللہ میں جب دنیا میں جاؤں گا نیچے زمین پہ تو میری اس معراج کی تصدیق کون کرے گا؟ کوئی مانے گا ہی نہیں۔ یہی بات جبریل امین علیہ السلام سے ہوئی۔ جبریل، جی آقا اتنا لمبا چوڑا سفر، اتنی لمبی چوڑی سیر، اللہ سے ہم کلامی کا شرف، یہ انعام و اکرام، اس کو تو کوئی مانے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بھی فرمایا، جبریل امین علیہ السلام نے بھی فرمایا، اے میرے محبوب آپ جائیں، جا کر لوگوں کو بتائیں میں راتوں رات اللہ کی بارگاہ میں گیا، بیت المقدس بھی دیکھی، وہاں سے اللہ سے ملاقات بھی کی، نمازیں بھی لے کے آیا، روزے بھی لے کے آیا، اور اتنی راتوں رات سفر کر کے میں واپس آ گیا۔ میرے آقا امام الانبیاء نے جب اعلان کرنا چاہا نا، جبریل امین فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کو عرض کی، یا رسول اللہ اور کوئی مانے یا نہ مانے، سیدنا ابو بکر صدیق ضرور مانیں گے، وہ ضرور مانیں گے۔ پیارے آقا امام الانبیاء جب معراج سے واپس آئے، مکے کی سرزمین میں پہنچے تو ابو جہل تمسخر کے طور پر، مذاق کے طور پر کہتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی نئی چیز، کوئی نئی خبر، آج کوئی نیا پیغام آیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں راتوں رات بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ میں گیا، وہاں سے آسمانوں پہ سیر کی، اللہ سے ہم کلامی کا شرف بخشا، اور میں انعام و اکرام لے کر واپس آیا۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ راتوں رات اتنا لمبا سفر، 3 مہینے بیت المقدس میں جانے پہ لگتے ہیں، 3 مہینے آنے پہ لگتے ہیں، اور اتنا لمبا سفر آسمانوں کا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل صبح دوڑتا دوڑتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے۔ آپ نے پوچھا ابو جہل کیسے آیا؟ جہلوں کا باپ سب سے بڑے سچوں کے دروازے پر۔ جب سے سیدنا ابو بکر صدیق کا نام صدیق پڑا ہے نا، وہ بتانے لگا ہوں کہ آپ کو صدیق کب سے کہنا شروع کیا۔ اللہ بھی ابو بکر کو صدیق کہتا ہے، جبریل بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، سارے نبی، سارے فرشتے ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، امام الانبیاء بھی آپ کو صدیق کہتے ہیں۔ پوری کائنات جس کو صدیق کہے، دنیا کا خنزیر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو وہ جہنم کا خنزیر تو ہو سکتا ہے، لیکن جنت کی خوشبو بھی اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ خدا کی قسم جو ابو بکر صدیق کا نوکر ہے وہی جنتی ہے۔ یہ نقش بندیوں کے پیر ہیں، ہمارے پیر ہیں ابو بکر صدیق۔ نقش بندیوں کا سلسلہ سیدنا صدیق اکبر سے چلا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر یار اگر کوئی دعویٰ کرے، اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا اور راتوں رات ہی واپس آ گیا تو یہ ہو سکتا ہے؟ ابو بکر آپ کو تو پتہ ہے نا 3 مہینے جانے پہ لگتے ہیں، 3 مہینے آنے پہ لگتے ہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات گیا، راتوں رات واپس آ گیا، ہو سکتا ہے؟ ابو بکر فرمانے لگے اے ابو جہل جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ تو بتا یہ دعویٰ کیا کس نے ہے؟ ابو جہل کہتا ہے ابو بکر صاحبکم، تمہارے سامنے محمد بن عبداللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں راتوں رات
مسجد اقصی میں گیا اور مسجد اقصی سے واپس آ گیا۔ ابو بکر صدیق بغیر سوچے سمجھے فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے، اگر میرے آقا امام الانبیاء نے یہ دعویٰ کیے ہے تو میں کہتا ہوں یہ حق ہے، سچ ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں۔ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بھی دعویٰ کریں تو وہ آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں، وہ آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں۔ یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔